کہ جو ان واقعات میں ملوث ہیں انہوں نے اپنے اجداد کی سنت ادا کی ہے کہ مسجد میں پہلی دہشت گردی کب ہوئی کہ جب ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں ضرب ماری۔ آج بھی یہ ابن ملجم ہی کی نسلیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے، اور تمام شیعہ سنی مسلمان مل کر ان ایام کو کہ جو کہ منسوب ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ، اس خوشی کو مل کر مناتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، میلاد النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارا عالم اسلام حضور کی اس خوشی میں شامل ہو سکے۔ اور جیسے کہ یہ ایام رسول اللہ کے ذکر سے منسوب ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، یہ بابرکت ایام ہے، تو اس ویڈیو کا آغاز مجھے مبارکباد سے کرنا چاہیے تھا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس ویڈیو کا آغاز میں مبارک سے نہیں بلکہ تعزیت سے کر رہا ہوں کہ عالم اسلام اور پاکستان اس وقت لہو لہو ہے کہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس پر ایک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 52 سے زائد عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور صرف یہی ایک سانحہ نہیں ہوا بلکہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران بھی ایسا ہی افسوسناک سانحہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 سے زائد نمازی شہید ہو گئے۔ یہ ایک سانحہ ہے، ایک دلخراش واقعہ ہے پاکستان کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں، جس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ لوگ انسان تو کیا مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ کا ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا گیا۔ تو جو پیارا دین، جو اسلام ایک انسان کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کجا یہ کہ 50 سے زائد نمازیوں کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا ہے، لعنت ہو ان ظالموں پر۔ اور ہماری درخواست ہی کر سکتے ہیں، اور کیا ہے کہ ان مجرم جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ اور یہ جو عاشقان شہید ہوئے ہیں، ان میں بچے، بزرگ، جوان شامل تھے، یہ اپنے گھروں سے کیوں نکلے تھے؟ حضور پاک کی خوشی منانے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، لیکن ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اور شیعہ قوم ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہے کہ شیعہ مسلک سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس درد کو، کہ ہمارے مسلک نے کئی دہائیوں سے لاکھوں جنازے دیکھے ہیں، کبھی کوئٹہ، کبھی پشاور، کبھی کراچی، ملک کے مختلف علاقوں میں عزاداری کے جلوسوں پر حملے ہوتے رہے۔ اور آج کے اس سانحے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو شر پسند لوگ ہیں، شدت پسندانہ سوچ ہے، یہ صرف عزاداری کی مخالف نہیں ہے، یہ صرف جلوسوں کی اور ذکر حسین کی مخالف نہیں، بلکہ یہ میلاد النبی کے جلوسوں کے بھی خلاف ہیں۔ رسول اللہ کے ذکر سے ان کی دشمنی ہے، بلکہ میں آسان الفاظ میں بات کروں تو یہ نانا کے بھی دشمن ہے، نواسے کے بھی دشمن ہے، اور آسان کروں تو رسول اللہ کے بھی دشمن ہے، امام حسین علیہ السلام کے بھی دشمن ہے، کہ انہیں یہ ذکر برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی، بلکہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، ان کو انسان کہنا یہ حیوان ہے، کہ ان کے اڈوں میں جو برین واشنگ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں بھی ڈاکومنٹریز موجود ہیں انٹرنیٹ پر، کہ کس طرح سے برین واشنگ بچوں کی جاتی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، کہ جو ماتم کرتا ہے، جو میلاد مناتا ہے، جو نعتیں پڑھتا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کو مار دو۔ اور پھر جب اس طرح کی نفرت انگیز سوچ ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اور 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2006 میں کراچی میں نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کے دن ہی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، بالکل ایسا ہے، کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ اس وقت بھی شہید ہوئے تھے، جن میں علماء اکرام بھی شامل تھے۔ اور آج میں ڈان نیوز کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس نشتر پارک کے 2006 کے جو سانحے میں ملوث مجرم تھے، ان کا کیس اب بھی چل رہا ہے، ان کو اب بھی سزا نہیں ہوئی۔ یعنی کتنے سال گزر جانے کے بعد اس واقعے میں ملوث جو افراد ہیں ان کو بھی ابھی تک سزا نہیں دی گئی۔ اور یہی تو ہم رو رہے ہیں ایک عرصے سے، بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ اگر ایسے واقعات سے ماضی سے ہم نے سبق سیکھا ہوتا اور ان واقعات میں ملوث کسی ایک بھی مجرم کو قانونی طور پر سخت سزا دی ہوتی، اسے نشان عبرت بنایا ہوتا، تو ایسے واقعات نہ ہوتے، نہ جانے کتنی جانیں بچ جاتی۔ لیکن ہوتا تو یہی ہے کہ جو جلوسوں میں، عزاداری کے جلوسوں میں جنہوں نے حملے کیے، میلاد النبی کے جلوسوں میں جنہوں نے حملے کیے، جو کبھی علماء کو، شیعہ سنی علماء کو مارتے ہیں،
ان کو کبھی کوئی سخت سزا دی ہی نہیں، ان کے خلاف بس کیسز ہی چلتے رہتے ہیں، انہیں عبرتناک انجام تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اور ان چیزوں کو دیکھ کر پھر ان جیسے جو اور عناصر ہوتے ہیں وہ بھی پھر حوصلہ پکڑتے ہیں، اور پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب کا نظام ہے، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوری دنیا میں وہ چیز وائرل ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکا جس سے قتل ہو گیا ایک لڑائی کے دوران، حالانکہ وہ عمدن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو مقتول تھا اس کے گھر والوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ قتل کرنے والے لڑکے کے گھر والے، پورے قبیلے کے لوگ وہاں پر گئے، انہیں پیسوں کی آفر کی، انہوں نے معافیاں مانگی، اپنی چادریں اتار کر پھینکی، لیکن انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ریاست نے کیا کیا کہ ریاست نے پھر ایک مثال قائم کی، پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ اگر یہاں پر کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ اس لڑکے کو بھی وہاں پر سزا ہوئی، یہ سب نے دیکھا۔ اور ایک طرف پاکستان کی ریاست ہے کہ نہ جانے کتنے لاکھ مسلمان اس فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ گئے، ایسے واقعات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے، لیکن ان کے خلاف آج تک کوئی، میری نظر میں تو نہیں ہے کہ نشان عبرت بنایا گیا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں تو حکومت کو ایکشن لینا ہوں گے، حکومت کو یہ فیصلے کرنا ہوں گے اگر نظام میں تبدیلی چاہتی ہے۔ لیکن اگر یہی ہے کہ بس وزیر داخلہ نے آ کر اظہار افسوس کر لیا، تعزیت کر لی، تو وہ کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، میرے جیسے اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں، میڈیا پر بیٹھ کر اظہار افسوس کیا جاتا ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ 4 دن اس کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم کسی انتظار میں ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ، کہ پھر سے کوئی سانحہ ہو اور ہم ایسے ہی اظہار افسوس کر سکیں۔ اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس شدت پسندی کی سوچ کو روکنے کی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ آج آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر کہ اکثر مولوی کہتے ہیں جی یہ میلاد کے جلوس نکالنا، یہ عزاداری کے جلوس نکالنا یہ حرام ہے، یہ نکلنے نہیں چاہیے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب ایسی آپ بات کرتے ہیں تو پھر یہی چیز آہستہ آہستہ شدت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو ان واقعات میں ملوث ہیں، انہوں نے اپنے اجداد کی سنت ادا کی ہے۔ کہ مسجد میں پہلی دہشت گردی کب ہوئی؟ کہ جب ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام پر سجدے کی حالت میں ضرب ماری، وہ مسجد کی پہلی دہشت گردی تھی تاریخ میں، تاریخ اسلام میں۔ اور آج بھی یہ ابن ملجم ہی کی نسلیں ہیں، یہ خوارج ہیں جن کی رگوں میں رسول اور آل رسول کی دشمنی ہے، ان سے یہ ذکر برداشت نہیں ہوتا، وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں ان واقعات کے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقیناً بلند ہیں، کیونکہ عشق رسول میں وہ لوگ گئے ہیں، نمازی تھے، درجات ان کے یقیناً بلند ہیں۔ مولا مزید بلندی عطا فرمائے اور ان کے الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔